والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و احترام سن بآواز بلند کماؤ سری ثواب. اللہم سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. شوق سان ساری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاة والسلام عليك يا حبيب صلاة والسلام عليك يا خليل وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، ونجينا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجب الاحترام معزز و مکرم ڈائس پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام، مبلغین، واعظین، امام صاحبان، بالخصوص محتمم اعلیٰ اساتذہ کرام،
طلباء کرام، منتظمین، اراکین، عہدیداران دار العلوم صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی پرنگ کنگن گاندربل، بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، دور و نزدیک پیٹھ یت سالانہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جشن دستار بندی ہندس موقع پیٹھ تشریف انن والو عقیدت مند تو باوقار مسلمانوں، عزیز بچو، پردہ نشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ لا تعداد حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سندس ذاتی لا شریکیتس کن، یم وحدہ لا شریکن اس سارنی یت کانفرنس اندر یکوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو۔ حمد و ثنا پت بنن تہند تو میانہ طرف ادبن تو احترامن بے شمار درود و سلامن ہنز ڈال برذات اقدسی احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پیٹھ۔ تُہۍ ٲسِو وُنیُک تام تہِ علماء کرامن ہٕنٛدۍ زبٲنۍ خطابات بوزان، اور یہ سلسل روزِ واریاہ ژیر تامت یتھ اجتماع گاہس اندر جاری تو ساری۔ میانہ خاطر یس مضمون چھُ آمُت چُناونہٕ تمیُک ناو چھُ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن، حدیث، اقوال، آثار چہ روشنی اندر۔ چونکہ یت مضمونس پیٹھ چھُ میں قرآن، حدیث، اقوال، آثار بر مبنی اخ تقریر کورمت، سوپور بارہمولہس اندر چھُ ونکینس تہ انٹرنیٹس پیٹھ موجود۔ ییٚمِس سُہ بوزُن آسہِ، مےٚ چھُ پٔرسنل پنٕنۍ یوٗٹیوٗب چینل اکھ چلان، تتھ پیٹھ چھُ سیوٚد سٔرٕچ کرُن مبارک احمد ربانی، تہٕ تتہِ نیرِ یہِ مضموٗن، تتھ چھُ ناو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تہٕ امیُک دوٚیِم حصہٕ پرٕ بہٕ یتھ اجتماعس اندر۔ امہِ کہِ تناظر کٔر مےٚ قرآن مجید اندر اخ آیہ کریمہ تلاوت، 5م سپار سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ چھُ ارشاد فرماوان، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ییٚلہِ حظ یم لُکھ پنن پانن پیٹھ گناہ کر ظلم کرن، ییٚلہِ یمن گناہ تالہِ کِنۍ ژھٹھ کڑن، ییٚلہِ یم گناہن ہندس دلدلس منز پھسن، ییٚلہِ یمن گناہن ہندس سمندرس تو دریاوس منز سران ای کرنہٕ، یم واتن حظ تہندس دربارس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاستغفر اللہ، اتہ کرن مے خدایس زار پار، واستغفر لهم الرسول، پتہ ییٚلہِ یہ پیغمبر، پتہ ییٚلہِ تُہۍ تہِ یمن گناہ گارن ہند خاطر پنن یم دشت رحمت تُلِو، تو مے خدایس کریو تُہۍ زار پار،
یل یم شرط مکمل گسن لوجد اللہ تواب الرحیمہ یم لبن ضرور خدا وند کریمس توب قبول کرن وول تو بی لبنس مہربان اتمز اللہ تعالی خاص پٹ ترین نقطن ہن ذکر کران گۄڈنیُکُے چھُ ییٚلہِ اِنسانس گۄناہ غٲلب گژھان ییٚلہِ اِنسانس گۄناہ تالہِ کِنۍ ژھٹھ کڑان اتھ چھُ علاج جاؤکا یہِ گٔژھِن حٲضِر در دربارِ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک شرط چھُ اتھ دربارس منٛز حٲضِر گژھُن دوٚیِم شرط چھُ ات دربارس مز حاضر گژھنہٕ پتہٕ خدایس مغفرت معافی منگٕنۍ ترٛیٚیِم شرط چھُ ییٚلہِ یہِ پیغمبر تہِ پتہٕ أمِس گۄناہ گارس پٮ۪ٹھ مہربان گژھِ أمِس گۄناہ گار سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس زارٕ پارٕ کرِ ییٚلہِ یِم ترٛٮ۪نوَے شرط مکمل گژھن تہٕ اکھ انسان لبہِ خدا وند کریمس توبہٕ قبول کرن وول تہٕ مہربان رحم کرن وول اتٮ۪ن چھُ اکھ اشکال گژھان پٲدٕ یہِ چھُ کینٛژن ذہنن منٛز شک لیکن یہ شک چھِ سۄ بٮ۪مٲرۍ یتھ نہ وُنہِ کُنہِ چھُ ہسپتال بنیومُت نہ چھُ امہِ قٕسمٕکۍ ڈاکٹر تہٕ نہ چھُ اتھ بٮ۪مارِ وُنہِ دوا شکچہِ بٮ۪مارِ البتہ علماء کرام چھِ آسان دانائے راز یِم چھِ یِمن اشکالن تہِ تھاوان برونٹھٕے جواب دِتھ بہ کرن مکتبہ فکر دیوبندُک اکھ عالم کوٹ امہِ خٲطرٕ مولانا قاسم نانتوی صٲب چھُ پننہِ کتابہِ منٛز لیکھان آبِ حیاتس منٛز صفحہ 59 سطر نمبر 4 پٮ۪ٹھ 7 تام مطبوعہ شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند ماہ ستمبر 2012 عیسوی ہُنٛد چھُ ایڈیشن امہِ کُے دیُت مےٚ تۄہہِ حوالہٕ شک کیا چھُ گژھان شک چھُ گژھان ہے یہ آیت ٲس تمی دۄہ آز چھنہٕ یہِ کینٛہہ یا یہ آیت چھِ آز تہٕ تمہِ دۄہ ٲس نہٕ کینٛہہ لیکن یہ عالم دین چھُ ونان اتھ آیتس منٛز نسا چھنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ تخصیٖص یعنی یتنہٕ یہِ کانٛہہ وۄنۍ یہِ اوس تمی دۄہ حُکُم تہٕ آز چھُنہٕ کینٛہہ یا آز چھُ تہٕ شاباش تُہۍ دِیِو جواب تمہِ دۄہ اوس نہٕ کینٛہہ نہیں یہ تخصیص علماء کے یہاں ناجائز کام ہے علماء چھنی مانان بلکہ کیازِ دپان اگر کانٛہہ انسان وۄنۍ ہے یہِ اوس تمی دۄہ حُکُم آز چھُنہٕ یا آز چھُ تہٕ تمہِ دۄہ چھُنہٕ مگر یپٲرۍ چھُ قرآنِ مجیدس منٛزٕے اللہ تعالیٰ فرماوان وما ارسلناک الا رحمتا یہ پیغمبر چھُ عالمیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت گوٚو تیٚلہِ گژھنا تِم مُسلمان رحمتس اُمیدوار تہٕ ٲخری گژھن ٲخر زمانہٕ گژھن نا اُمید یا ٲخر زمانہٕ گژھن اُمیدوار تہٕ قرون اولوہک گژھن معاذ اللہ نا امید ایسا نہیں ہو سکتا یہ تعویل غلط ہے بلکہ ام چھ ات کتاب مز فرماوان دپان تم چھ ہہندِ خاطرٕ تہِ رحمت تم چھ تعصب قیامت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت لہذا حکم چھ کُنُے ون کور ہمو ڈائریکٹ فیض حاصل آز تہِ اگر کانٛہہ انسان گژھِ مدینہ طیبہ واتہِ روضہ پاکس نش واتہِ حاضری دِیہِ سلام کرِ امہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ ہس اتٮ۪ن مغفرتُک زار پار کرِ پتہٕ یہِ پیغمبر تہِ روضس منٛز تشریف تھٲوِتھ أمِس اُمتی سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ زار پار کرن یہِ صاحب چھُ فرماوان یہ سارا کچھ تب ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ روضہ پاک میں بھی مصطفیٰ حیات ہے اللہ
ام سارے کام تیل بجا یل یہ گوڑ یقین آس کہ نبی شو حیات نبی شو لہذا ام حکم سچ ثابت سپدان سون توت گسن سن تت سلام کرن تہن سلام بوزن سانہ سلام جواب دون پتہ خدایس تتن زار پار کرن پتہ تم تہ سانہ بدل زار پار کران پتہ یل یم ساری شرط پور گژھن یہ تبھی ممکن ہے کہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی روضہ پاک میں بھی حیات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوئی میں کن توجہ اک مثال کر بارز تفسیر مدارک و تنزیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234 تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 365 حجت اللہ علی العالمین جلد 2 صفحہ 510 کا خلاصۃ الوفا صفحہ نمبر 5 شواہد الحق صفحہ نمبر 7 شواہد النبوت صفحہ نمبر 191 تفسیر ہے تیم کتاب ہے دیت میں توئے شن کتابن حوالہ کتن توجہ تھو شن کتابن حوالہ حضرت علامہ حافظ ابو سعد سمعانی رحمت اللہ علیہ بیان کران حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کران فرمان یہ بظاہرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال پر ملال فرمو بظاہرن ام پت گئی 3 دو شاباش کس دو گئی تو چھ سارے توجہ میں کن کس دو گئی 3 دو یل 3 دو گئی اخ عرب اخ آو مدینہ طیبہ عرب چھ ونان اکس دیہات کس روزن ولس اکس زمیندارس اکس گام گریس کس اتھے پہ تر تھی فکری یہ آو در شہر مدینہ مدینہ طیبہ کم غرضو آو یہ تہ معلوم سپدان برونٹ کن کہ امس گو اتہ معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آز 3 دو ہت یم دنیا ظاہری طور پرد کورمت شاباش ظاہری طور پرد امس گو پنہ جائے افسوس پنہ جائے گو نادم سوچان آسے اے گناہگار پان سکیاز آیاخ نہ آز ہفت برونٹ سکیاز آیاخ نہ آز 10 دو برونٹ سکیاز آیاخ نہ 15 دو برونٹ نمو چشمو آسیت پان کرمت دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر پنس پانس پر نادم گسن پت اور آو یل معلوم سپدیو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو بظاہرن یم دنیا پرد فرموم آت روزہ مطہرس نزدیک آو روزہ پاکس قریب آو ادی تھوون تشریف امی روزہ پاکو کی خاک مبارک تلن افسوس کران کران واویلا کران کران تو یہ لوگن تراون پنس کلس پیٹ یہ خاک مبارک لوگن تراون پنس کلس پیٹ کیا ندامت گیس افسوس گوس واویلا چو کران اے گناہگار پان آیا خی مگر ینس کرو چیر آیا خی مگر دوہ تارا اخ علاو اگر برونٹی آسیت آمد شرف صحابیت گیسی حاصل اگر برونٹی آسیت آمد صحابن مزیق شمار کرن خیر واویلا چو روزی پاکس پیٹ کرن ایتی کرن عرضیا رسول اللہ بڑے بڑے منیو تو ایتی یا رسول اللہ نہ ساری سینن ترائیو گانڈیال ہٹن ترائیو گانڈیال چانٹن ترائیو گانڈیال بلند آواز منیو ساری یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومن ٹاٹ نبی کیسا تو یہ فرمو تیاز شش پنیو کنو بوزمت کنوی اوتنا سن بوزمت کی اشا سو یاد کرمت ذہن نشین دیاز شو کرمت تائی پیٹ حض شو قرآن مجید نازل گمت ات قرآن مجید اسمزاز گیم اخ آئے کریمہ نظر پونچم سپار سورہ نساء آیت نمبر 64 تو تی پر محبت سناوزو باللہ من الشیطان مرحبا بلند آواز سے پڑھئے بسم اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یہ آیے کریمہ کرن اتن روضہ پاکس نش تلاوت ام پت لوگ عرض کرنے دوبن ٹاٹھا یمن گناہگارن ات آیتس من تذکر چھامت کرن بتحاز تموی گناہگارو من اخ گناہگار بتحاز تموی روی سیاہ لدو من اخ روی سیاہ بتحاز چھس تموی گناہگارو من اخا یمس تالکین چھ گناہ ژھٹ کڑمت یس گناہن ہندس دلدلس من چھ پھسیومت یس گناہن ہندس سمندرس من چھ گوت زن گومت یس گناہن ہندس دریاوس من چھ پھسیومت مگر ٹاٹھا ونیاز اس تہندس دربارس اندر ونیاز چھس معافی منگان در دربار ذات پاک حضرت ہتز میانی ٹاٹھ محبوب ون کرتو توی تی میانی خاطر دعائی شفا توی تی کرتو میانی خاطر مغفرت اگزار پار خدایت دیو پروردگار میں پیڑ بار کرمی ہے تاریخ دپا عزیزو بزرگو دوستو اما امیلی آجزی اتن مقلاو کرت امیلی انکساری مقلاو اتن کرت امیلی سوری حال مقلاو اتن بایت اللہ یل پانون کلام پانون عرض معروض مقلاون منیت توجہ تھویو میں کنن اللہ صاحب کتاب فرماون یم مفسر محدث لیخان لما یلم سویلن مقلو سوری کیا ونیت اما روزہ پاک مز گئی آواز روزہ پاک مز اللہ روزہ یا رسول زندہ باد روزہ پاک منز گئی بڑی بڑی روزہ پاک منز گئی قد غفر لک اے سانس روزہ پاکس نش حال باون والا سانس روزہ پاکس نش پنن عرض تو معروض تراون والا سانس روزہ پاکس نش ین والا یا دربارس مز حاضری دن والے خدایت زار پار کرن والے قد غفر لک نیر گس آوی سارنی کرمتن گناہن مغفرت کرن چاہوی سارنی کرمتن گناہن مغفرت کرنا میں جو توی تفسیرن علاوہ تفسیر ہیت تفسیر و مزید شن کتابن حوالہ اور ام سچ چیز ثابت گژھان علماء تھاوان خاص توجہ امس طالب علم کن اگر بات پسند آئے تو لے لینا نہ آئے تو واپس دے دینا زکت گئی ثابت گوڑنیت بوجو واقع پی راوی چھن لکٹ راوی چھو حضرت علی المرتضی راوی چھو حضرت زکت قرار گنماتو مز محمود گامی مشتم کار چھو ونمت زن چھن کرمت ایت تفسیر لبن سکر گم دفایا حیات نبی میں کرتم شفایا حیات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو واللہ
شریف گے سویتو رخد ودوحا یا حیات نبی اللہ صلی اللہ عزیزو بزرگو دوستو اختصاراً کزن کتن میول ہے جواز دب دون کتن آخ گو بادی انتقال پر ملال دیچو یا رسول اللہ ونن جائز بڑے بڑے ونیو یا رسول اللہ ونن یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سب کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے ایم سائلن دکور ایتن ندایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض و معروض مقلوبن کرت اپنے معاملات عرض و معروض کرنے کے بعد روضہ پاک سے ندا آئی قد غفر اللہ کا اے یہاں پر عاجزی انکساری کرنے والے اعرابی جا تجھے خوش خبری ہے سے آوی سارنی گناہن مغفرت کرنے گو ایم سید گو ثابت سون نبی شو ونکس تے روضہ پاک اسمز حیات بے شک سبحان اللہ آت واقعہ سے گمیت حضورن پات تردو آت واقعہ سے حضورن پات گمیت تردو اشتمن روضہ پاک اسمز گمیت تشریف تھامتس ام پات اس بہ دویم روایت پر توجہ تھائیزو اس بہ دویم روایت پر آت سے گمیت تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ظاہری انتقال پاتے زوری 3 ریت تو 8 دو یا زوری 3 ریت تو 10 دو یا زوری 3 ریت تو 7 دو یا زوری تو 4 ریت اب میں اس کو اردو میں آپ کے لیے بتاتا ہوں یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد یا 2 سال 3 ماہ 8 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا یا 2 سال 3 ماہ 10 دن کے بعد یا 2 سال 3 ماہ 26 دن کے بعد یا 2 سال 4 ماہ کے بعد اور یہ روایت چھ الخصائص القبرہ اندر جلد 2 صفحہ 828 آت یہ روایت اس کی چھو روی حضرت علی المرتضی فرماون یم سات خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسیم دنیا تشریف ننک وقت ووت انتقال پر ملالک وقت یلی ہوتن واتن یمو اون پنیس بستر مبارکس پیٹ بستر استراحتس پیٹ بلاوت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتی فرمویس اے علی بکرائی وسیعت میانی انتقال پات چھے آت وسیعت اس پیٹ عمل کریں سبحان اللہ میانی انتقال پات چھے آت پیٹ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں میری انتقال کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا اسے میانی طرف سے وسیعت خیر آخری لمحات چھ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانس علی گوڑنچی وسیعت چاہی یل بیم دنیا تشریف نم یمو پنیو دشت مبارکو سدیزیم غسل یمو دشت مبارکو آخری غسل دیتت رسول خدایس
دویم کات یل میون ون یہ جسد خاکی تیار کرو سران یل یہ دن کفن یل یہ لاگن ام پت یل جناز یہ پرن علی پت گئی لکو بروٹ روزے پور انورس نش اتی ونزی مینس تاجدار سلامہ کلامہ کرن پت دبزیس یہ یار منگن اندر کن دفن گسنس اجازت علی اگر اندر اجازت میول تو تیل چھو بہتر اگر نہیں اجازت میول تیل گئی تہنز مرضی یتن پت دفن کریو تو تیتن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو فرماون یہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمو انتقال پر ملال کور ام پت آو ترتیبوار مرحلوار گسلاو دن کفن آو لاغن جناز آو پڑھن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو تابوت شریف میں قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے لیکن میں ان سے تھوڑا پہلے گیا اور روضہ پاک کے سامنے کھڑا ہوا میں نے یہاں سے ندا کیا یا رسول اللہ بڑے 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 یا ہذا ابو بکر یستاذن اے میرے محبوب یہ ابو بکر یہاں انتظار کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ دفنایا جائے دنیا میں بھی آپ کے پیچھے چلتا تھا میں دنیا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا آپ کی صحبت میں نے اختیار کی اب میں قیامت کی صبح تک آپ کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیکن آخری آرام کرنے کے لیے میں بھی آپ کے پائے ناز کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے ہی بتا دیا آخری روایت کے مطابق یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال فرمانے کے بعد 2 سال اور 4 ماہ کے بعد ہوا جو پہلے واقعہ بتا دیا جو پہلے روایت پڑھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد 3 دن یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اب جو دوسری روایت میں سنا رہا ہوں یہ تقریباً آخری روایت کے حساب سے 2 سال اور 4 ماہ کے بعد یہ واقعہ ہوا اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کیا جا رہا ہے ھذا ابو بکر یستاذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں اب صحابیوں کا عقیدہ دیکھو اب صحابیوں کا عقیدہ ملاحظہ کرو 2 سال اور 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی صحابہ کا عقیدہ باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں اب نقطہ بتانے جا رہا ہوں اجازت مانگنا یا اجازت کس سے مانگا جاتا ہے حیات سے یا ممات سے اب صحابی کے فرمان سے ہی پتا چلا ہے کہ صحابہ حضور کو انتقال پرملال کے بعد بھی حیات سمجھتے تھے اور حیات مانتے تھے
اب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاذا ابو بکر یستاذن، توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ سے اب تاریخ بتا رہی ہے، فرائت الباب قد فتی وسمیت قائلا یقول، اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مجاور نہیں آیا، روضہ پاک کی کنڈی بند تھی، کوئی کھلانے نہیں آیا، یہاں تالا لگا ہوا تھا، کسی نے چابی نہیں لگائی، جب ہم نے باہر سے پکارا تو روضہ مبارکہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اللہ ہماری مسجد میں ہے کہ یہ مسجد ساتھ میں اذان ہو گیا، ہم 2 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ، پونے 2 اذان، 2 بجے ہم 2 بجے پڑھیں گے، پونے 2 اذان ہوگی، 2 بجے آزان ہو رہی ہے دوسری طرف سے، رکنے کا تھوڑا سمے یہاں پہ، تو ہم پونے 2 پہ آزان دیں گے یہاں اجتماع گاہ میں، اور 2 بجے یہیں پہ نماز ادا ہوگی۔ آپ مطمئن رہے، انشاءاللہ الرحمن جماعت یہیں پہ قائم ہوئی۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، ابھی ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھیں آپ۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ میں کور عرض یہ واقعہ چھو حضورن ہن ظاہری حیات پات 2 وہر تو 4 ریت گومت، دۄیہِ وُہٕرۍ تہٕ 4 ریٚتۍ۔ اَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ اِجازت چھُ منٛگان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، روایتٕکۍ الفاظ چھِ فرأیت الباب قد فتح وسمیت قائلا یقول، روضہ پاکُک دروازٕ گوٚو یلہٕ، اندرٕ گٔے آواز ادخل الحبیب الى حبیبہ، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آؤ۔ اتنا ہی نہیں، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَّا الْحَبِيبِ مشتاق، دوست اپنے دوست کا مشتاق ہے، لہذا دیر نہ کیجئے گا، اپنے دوست کو یار کے پاس سبحان اللہ۔ یہ جو روضہ پاک مز ندا واپس گسان، روضہ پاک مز آلو گسان۔ اب اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ 2 سال اور 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی اندر سے اجازت مل رہی ہے، روضہ پاک کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر یہ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ. وہ امی روایت ستی گو ثابت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پنس روضہ مبارکس مز حیات. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اب تیسری روایت پڑھتا ہوں. حجت اللہ علی العالمین اس اندر جلد 2 صفحہ 540. توجہ تھوئی میں کو. حضرت ابن الجلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا. مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، حاضری دی، زیارت کی. لیکن اس وقت میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، ضروریات زندگی سے میں خالی تھا. چند دن مدینہ میں رہ کر مجھے فاقے کی نوبت آئی. میں فاقوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا کیونکہ کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، میرے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ تھا. یہ صاحب جو فرماوان اس کے بعد میں روضہ پاک کی حاضری کے لیے حاضر ہوا تو میں نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ضیفک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا آپ کا مہمان بن کر، لیکن ضروریات زندگی ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کی نوبت آئی. فاقے کی نوبت آئی. آپ دیکھیے پہلے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا. پہلے مسلمان وہاں جا کے کون سا عقیدہ رکھتے تھے، کس نہج پر وہ کام کرتے تھے، کون سا عقیدہ تھا ان لوگوں کا. کس یست پاسوس تمن لوکن کم بلند ارادے تو تم تو گسان دبا انا ضیفک یا رسول اللہ. باسے چون مہمان، باسے چون پوچھ آمت یور، مگر میں نہ چھن زر سۭتۍ کینٛہہ، مال نہ چھم سۭتۍ کینٛہہ، مےٚ حظ بس پھاکن پر نوبت. فرماوان یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. یل میں نیند رہا، یل میں آرام اللہ. اس کوشر پڑھ بنان ظاہری چشم گئی بند، دنیای چشم گئی بند، دل چھ دائر گئی اللہ، دل چھ دائر گئی اللہ. یہ صاحب چھو بیان کرن اسی اسنا میں نیند کا غلبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. دیدار نصیب ہوا. آپ نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. خیر ابھی سپنا چل رہا ہے، کبھی یہ اپنا بھی بن جائے گا. ابھی سپنے کی بات ہے، آنے والی روایت میں اپنوں کی بات ہے. اب یہ سپنا ہے، اس منو کوشر پڑھ خواب کو خواب جی شائی. مگر یہ جو فرماون نبی یل میں آو دیدار یل ددرم اما سوٹاک دسدم سوٹاک. یہ جو مصرک عالم دینن پنی کتاب مزی روایت نقل کرمز. بڑ بار عالم دین تھد پایوک عالم دین انٹرنیشنل لیولی ہند علماء چی یم سنجن کتابن ان حوالہ دیوان. یہ صاحب جو فرماوان روایت سندر یلمس آراما نبی صبح دتس دیدار بے کیا دساس اللہ یل ژوٹ دساس. یہ جو فرماوان جس کا آدھا حصہ میں نے خواب ہی میں کھا لیا. چون بیدار شدم نصب دیگر دشت در دشت من باقی بود. آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی تھی، لیکن جب میں بیدار ہوا قسم واللہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس، علماء اہل سنت، دارالعلوم صوت النبی. اب میں چند منٹ بچ گئے، میں ایک اہم جملے کا اب جواب دینا چاہتا ہوں. بیچ میں یہ بات میں اضافتاً کرتا ہوں. جب مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہاں گئے حضرت؟ اچھا، جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بچپن کا ایک واقعہ سنایا، اسی پر یہ مضمون
پھر میرے لیے چنا گیا. میں نے کہا میں جب بچپن میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ حیات النبی کانفرنس تھی، لیکن کسی عالم کو اس موضوع پر ٹاپک نہیں دیا گیا تھا، سب نے اپنے اپنے پسند کا بول دیا. تو پھر ظہر کی نماز پر یا عصر کی نماز پر علماء بیٹھے تھے ڈائس پہ، کسی بد عقیدہ نے وہاں پہ ایک کاغذ کا پرچہ بھیجا کہ اگر حیات النبی واقعی حیات ہوتے تو کیا صبح سے کوئی یہاں تقریر نہ کر پاتا. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے ٹائٹل دیا حیات النبی کا، اگر کسی نے اس پہ تقریر نہیں کی تو لوگ کیا بولیں گے. لہذا پھر میں نے بہت سال گزر جانے کے بعد شیر باغ اننت ناگ جنوبی کشمیر میں ایک حیات النبی کانفرنس میں یہ جملہ دہرایا تھا، اور الحمدللہ اس وقت بھی حیات النبی موضوع پر تقریر کیا تھا. اور مولانا صاحب کو میں نے آج وہی واقعہ یاد دلایا کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ حیات النبی کا بینر بنایا تھا، اگر واقعی حیات ہوتے تو کیا کوئی عالم اس پہ تقریر نہیں کرتا، اگر روایات ملتے تو کیا کوئی نہیں بول پاتا. اس لیے ہمارے لیے مضمون چنا گیا کہ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون پر مدلل سیرہ بحث کیجئے. اب جو ایک نقطہ یہاں پہ بچتا ہے، توجہ سے سنیے گا، میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور 3 روایتوں کا تذکرہ کیا. اب چوتھی روایت میں پڑھتا ہوں، پہلے حوالہ سنیے. ابو داود جلد 8 صفحہ نمبر 399 کتاب الصلاة باب تفریح ابواب الجمعہ حدیث نمبر 870 باب نمبر 357. ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 314 کتاب اقامت الصلاة و سنت فیہا باب فی فضل الجمعہ حدیث نمبر 63 باب نمبر 73. ابن ماجہ جلد 8 صفحہ نمبر 465 کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 499 باب نمبر 499. نسائی جلد 8 صفحہ نمبر 405 کتاب الجمعہ باب اکثار الصلاة علی النبی یوم الجمعہ حدیث نمبر 7-8 باب نمبر 4-5. یس ات حدیث مز اضاف چھ لاسٹس کران لاسٹک 2-3 حرف، امیک حوال چھ ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 465 کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ و دفنی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 67 باب نمبر 492. مشکات جلد صفحہ 121 باب الجمعہ الفصل الثالث حدیث نمبر 3 سطر نمبر 3 پیٹھ 6 شرح الصدور صفحہ نمبر 194 سطر 8-9. نشر الطیبس اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نقل کران صفحہ 37-38 فصل نمبر 28 امیک حدیث نمبر 2 اور راوی شوکی شاہ حضرت شداد ابن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ تھوڑے میں کن اب حدیث سنیے. کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ نفقت وفیہ ساعت. کائنات نبی جو تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. آخر پر جو بات بتانے جا رہا ہوں اصل میں مقصد وہی ہے، لیکن حدیث کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت آئے گی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور اس میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. سننے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت یعنی بلیتا.
آج سے 1450 سال پہلے اس سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کے رکھا ہے. اللہ اخ زنا گوید کھڑا دپن ٹاٹھا اس ونکن درود پران آمنے سامنے مگر یل تو پگا بتقاضی بشریت یہ دنیا تشریف نیو یل تو انتقال پرملال فرمایو اما پت یل درود پرن یہ تم درود حال کیا تم درود خال کیا. اب آگے جملے آ رہے فقال ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس. اب یہاں پہ ایک فتویٰ ہمیں ملا. اب کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی دارالعلوم کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں، کسی ادارے پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں. اب میرے آقا نے خود بتلا دیا کہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو نہ کھائے اور نبی جہاں جہاں پہ دفن ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کیا روضہ پاک میں ہی حیات ہے یا کبھی کبھار ادھر ادھر بھی جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے. لیکن جہاں تک میرا عقیدہ ہے میں ان بڑے بڑے بزرگوں کی بات نہیں کروں، میں علماء کی بات نہیں کروں، طالب علم ہوں، طالب علم کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں. جہاں تک میرا عقیدہ ہے میں سمجھتا ہوں روضہ پاک میں بھی حیات ہے. خدا کے اذن سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. میرا عقیدہ یہ ہے کہ روضہ پاک میں بھی حیات ہے اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. میں تمہیں ایک نقطہ بتاتا ہوں، شاید موقع ملے نہ ملے لیکن بات بتاتا چلا جاؤں. میں دیوبند کے یہاں ایک عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کتاب کا نام ہے مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب مرتب فرمائی ہے مولانا محمد رحمت اللہ میر قاسمی الکشمیری صاحب نے جو دیوبند میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. صفحہ نمبر 28 پر ارشاد فرماتے ہیں، سطر نمبر 6 اور 7 میں ارشاد پر میں اسی کتاب کی عبارت کو پڑھتا ہوں. یہ لکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. پھر آگے نقطہ لکھتے اور عالم غیب میں اللہ کی اجازت سے آتے ہیں اور جاتے ہیں. اللہ اشتے کوشر پڑھتا نمون یہ تو ہی تربنا سوئیان فکر اشتے ونیاو کوشر پڑھتا یہ خدای سنگے عطا سوید یو تم یچن. اب اس پہ میں تمہیں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. اللہ ترمذی شریف کا حوالہ سنیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 اکتر کتاب المناقب باب مناقب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 67 باب نمبر 5 نمبر. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایت کران فرماتی ہے قالت دخلت على ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ وہی تبقی. حضرت سلمہ کرام بیان دپان بگیا سائک دو داخل در دربار ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی وجاس ام المومنین ودان چشمان مبارک واس اوشاران، چشمان مبارک واس اوشاران. فقلت ما یبقی
ام سلمہ سکیاج ودان، اے ام سلمہ سکیاج ودان، سکیاج آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، سکیاج ودان سکیاج اوشاران، یہ موجود اور جواب قالت رأیت رسول اللہ تعنی فی المنام، دبا میوس من کل ترومت ابھی میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ تقریباً 60 ہجری کا واقعہ ہے، 60 سے کچھ اوپر کا ہی واقعہ ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے ابھی اپنے آقا کو سپنے میں دیکھا، خواب میں دیکھا، وَعَلَى رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ تُرَابٌ، ہاں تاجدار کائنات سوس ریش مبارک زلف مبارک یہ ماشس گرد سید آلودہ گمی، ریش مبارک پر بھی گرد و غبار لگا ہوا تھا، زلف مبارک پر بھی گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ ام المومنین سوال کا جواب دیتی ہے ہاں فَقُلْتُ مَا لَكَ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب یہ گرد و غبار کہاں سے لگا؟ آپ کے زلف مبارک گرد و غبار سے آلودہ ہے، آپ کا ریش مبارک گرد آلودہ ہے، یہ کہاں یہ گرد و غبار لگا ہے آپ کے جسم مبارک پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا قال شہید تو قتل الحسین آنفا، اے ام المومنین میں ابھی کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میں وہاں نظارہ دیکھ رہا تھا، میرا حسین وہاں پہ شہید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس۔ میرا حسین وہاں پہ شہید ہوا، جو وہاں پہ گرد و غبار تھا میرے چہرے پر اور زلفوں پر وہی کربلا سے گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ میں نے نقطہ بتانا تھا، اس کی دلیل بھی میں نے دی۔ اللہ کے اذن سے مصطفیٰ آج بھی جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، بلند آواز سے بولے جہاں چاہتے ہیں۔ اللہ روضہ پاک میں تو حیات ہی حیات ہے، اس پر عقیدہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اس سے کچھ علاوہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایتوں کا ذخیرہ پڑا ہوا۔ خدا کے اذن سے مصطفیٰ جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے جاتے ہیں۔ اسی لیے سوال ہوا لقط المرجان فی احکام الجان، علامہ سیوطی صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 14۔ توجہ بس آخری بات یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ حضور آپ فرمائیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں کتنی مرتبہ کی ہے؟ ایک تو خواب میں، بیداری میں کتنی مرتبہ کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 70 سے کچھ زائد مرتبہ میں نے آمنے سامنے اپنے آقا کو دیکھا ہے۔ یہ تبھی دیکھا نا جب خدا کے اذن سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ قرآن پر مبنی ہے، ہمارا عقیدہ احادیث پر مبنی ہے، ہمارا عقیدہ اقوال اور آثار پر 1450 سال سے بنا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ اس پہاڑ سے ٹل سکتا ہے، وہ پہاڑ اس پہاڑ سے ٹکرا کھا سکتا ہے، مگر اہل سنت کا پیر نہ کبھی اکھڑ سکتا ہے نہ کبھی اکھڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حیات النبی کانفرنس۔ اہل سنت کا عقیدہ مضبوط عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ۔ اور اہل سنت میں سے اگر میں یہ بتاؤں کہ اہل سنت میں سے چن کے اہل عقیدوں کا عقیدہ اتنا پخت ہے کہ آپ تھک جائیں گے دلائل سنتے سنتے، ہم تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے، لیکن اتنے دلائل ایک ایک مضمون پر ہمارے یہاں موجود ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब थोड़ी सी कमी हम में भी है, कुछ कम इल्मी है या कम मुताला है, लिहाजा मैं खुद से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी नसीहत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन रिवायतों पर और इस पर तहकीक करेंगे, तखरीज करेंगे, इस पर मतलब काम करेंगे, कौम को वो पैगाम देंगे ताकि अगर पहाड़ अपनी जगह से टल सकता, लेकिन अकीदा नहीं टलना चाहिए, अकीदा नहीं मुनहरिफ होना चाहिए, अकीदा अहले सुन्नत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पे आलम इस्लाम का मुत्तफिका फैसला है। फिर के गुमराह हो सकते हैं मगर सवाद आज़म कभी गुमराह ना हुई है और ना तासुबे क़यामत हो जाएगी। इस तालिब इल्म ने अब इस मजमून पर 2 तकरीरें की है, एक सोपोर बारामुल्ला में हयात नबी के नाम से मौजूद तकरीर है और दूसरी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद फैसला करेंगे, ये थी कोशिश रोजन वाल करें फैसला सोन हयात नबी मुतल्लिक छा अकीदो ओसम सही किन कहीं। जब वन अगर मैं गलती गई पढ़ा लिखा नौजवान इन दिस मैटर यू कैन टेक डिसीजन बाय योर सेल्फ कि बहुत वकील बहुत त्रावान दलाइल तुहदिस अदालतस मज तुहद कचेरी मज तुम वन जज तुम ईमानदारी सान वन फैसला करन होत अकीदत सत रोजवा यथ सत रोजवा यह मिशन पकनावा हु मिशन पकनावा। अल्लाह ताला दिन तथ मिशनस आबयारी कर तौफीक मिशन 1400 औलिया किरामो ये रंगनो ये सगनो यथ आबयारी कर खुदा थो तथ अकीदस पे मे थन तथ अकीदस पे यथ दारुल उलूमस कलमे कदमे दरमे सखने मदद करुन मावनत करुन। आज गो मैं दिल खुश चूंकि मैं इससे पहले भी 1 दफ़ा यहाँ 2 दफ़ा यहाँ आया हूँ। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में तकरीर की है, शायद उस टाइम बिदत का सही तस्वुर कुछ मजमून था तो उस पर मैंने तकरीर की है यहाँ। तो आज गो मैं दिल खुश चूंकि आज से तम खोत त्रगन चगन ये लुख तो दूर दराज पे आमत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह तुहद ताउन, यह तुहज हौसला अफजाई, यह तुहद ये यूनिटी साथ दिन, इतिहाद साथ दिन। नौजवान आमत, माज बेन कोर आमत, बुजुर्ग आमत, दूर नजदीक पे आमत अल्हम्दुलिल्लाह। रोजो न जलसन मज योर यवान योत कह अत दारुल उलूमस कुन सात मोछ फुल आसे, दान त्रख आसे, तोमल त्रख आसे, राजमा त्रख आसे, मकाई त्रख आसे, ये रुपये हथ आसे, ये गैर दारुल उलूमन दिमो तो तब पत गसान सानि एतिकाद खतर द्रोत तैयार। सुई द्रोत हेत पत गाम गाम फेरान पत दपान दुआई सुबह छुन कुनी, औरात छन कुनी, निदा छुन कुनी, हयात नबी छुन कुनी, फलन चीज छुन कुनी ना। सानो दारुल उलूम मज युस मवाद नेरान छु यम छु पख्त एतिकाद आसान, पख्त एतिकाद युस दादन दवा तो मर्जन शिफा छु अल्हम्दुलिल्लाह। और यमन दारुल उलूमन करियो तो मदद कलमे कदमे दरमे सखने तो यमन उस्तादन यमन तालिब इल्मन लोल गस बरुन। बकर गांदरबल केन अर्ज, बकर कंगन केन अर्ज, बकर गुंड केन अर्ज, बकर वुसन केन अर्ज, बकर दीगर इलाकन योर चक केन अर्ज, प्रंग केन अर्ज। तो छु हक बनान, सदका छु, ज़कात छु, उशुर छु। ये तो गैर दारुल उलूम सोजो अलग अलग डिस्ट्रिक्टन मज अलग अलग यमन हज तहसीलन मज तुदे पनुन येतन चश्मो चराग ये दारुल उलूम अत करियो मदद ये रोजो ये मौजूद, यह वत मौजूद, यह तत मौजूद। अल्लाह ताला करो दीन दुनिया तह आबाद, मे कर आबाद। बस चलान चलान कर बह यह कत मे आव मजस मौका यह वन तुह पता बहुत पान अख लकुट अदना तालिब इल्म, बहुत तकरीरन सत तसानीफन सत करान। इस वक्त तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अकायद पर मैंने काम किया है, छोटी मोटी 12 किताबें मैंने तसनीफ की है और उन्हीं में से एक नुस्खा आपके यहाँ लाया हूँ। इसका नाम है ऑपरेशन, यानी इल्म गैब अताई पर जो भी सवालात होते हैं 17 सवालों को मैंने जमा किया है। फिर 4 साल इस पर मैंने खुद काम किया है। 4 साल में 100-150 पेज से कुछ ऊपर तैयार हुआ है। उसके जवाज में मुखालिफिन की किताबों से मैंने इबारतें लाई है। इल्म ज़ात क्या है, इल्म अता क्या है, उसका उसूल भी यहाँ पर बयान किया है। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 150 सफ़े पर मैंने जमा किया है।
4 سال کی محنت ہے, ہدیہ تھوڑا ہے, لے جانا. یہاں سے جوان کہتا ہے اگر حضور علم غیب اس تیل کیاز وونک نہ ہار کت, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی تھا تو پھر زہر آلودہ گوشت کیوں تناول فرمائے. ایسے ایسے کچھ چند سوالات میں نے 17 سوالوں کو جمع کیا, اور الحمدللہ 4 سال کی محنت کے بعد اس میں نے تحقیقی جائزے کے بعد یہ جواب لکھا ہے. تو اس کا ہدیہ ہے 150 روپیہ, نہ ہونے کے برابر. یہی قلم کاغذ کا خرچہ ہے. یہ میرا عزیز آپ کے سامنے آئے گا, جس کو بھی یہ کتاب ضرورت ہو وہ لے جائے. اللہ تعالیٰ تھنو تہ سلامت, مت تھین سلامت. پروردگارا یم یہ دارالعلوم روٗدمٕتۍ مدد کران تمن کر دین دنیا مز مدد. یا اللہ یم یت ونکن مدد کران تم تہ تھاوک سلامت. پروردگارا یور آمتن حاجت روا, داد لدن ہند داد لدن دادن دوا, مرض دارن مرضن شفا, قرض دارن قرضس ادا, کور مالن سور سامان, پتھر پیمتن دستگیری. یہ ادارس تہند طرف الحمدللہ یمو کر یہ 20,000 روپیہ چیک پیش. مس یور ون تو الحمدللہ یمو سوز اور 20,000 چیک یت دارالعلومس. اگر بیت کان لول وول تہند دل ست روز مت عزت, مت روز دستار سلامت. بیت آس کانس 1,000 2,000 5,000 10,000 ام کھوت تہ خدا سوزنو زیادہ یل سون پونس یمن وطن لگ تو تیل کت لگہ. اللہ تعالیٰ کرن ام سن دیون قبول. پروردگارا ام دیتی یت 20,000 10 لچھن کرس یاری. پروردگارا خزانن تراو اہند خاطر دروازہ یل, آمین کرن والن خاطر دروازہ یل. یور آمدن عرضین دستخط, یور آمدن حاجت روا. الحمدللہ جزاک اللہ. یپر بیاکھ بوے یہ حدی سوزن دارالعلومس, جزاک اللہ. یپر حاج صاحب تہ پکان, بیاکھ اس برادری بوے تہ پکان. ابھی ہو جائے گا, پھر آ کر پر بھی ہو جائے گا. یہ تو اسی کی دین ہے, حیات النبی کی دین ہے. لوگ خود بخود دینے آ گئے. ہم نے کب کہا تھا, ہم نے دعا کے لیے کہا تھا. نعرہ تکبیر, جزاک اللہ, جزاک اللہ. نعرہ رسالہ, سرکار قیامت, دلدار قیامت. یپر اخ کاہ ساس 110 روپیہ دیوان دارالعلومس بی چیک. یپر بیاکھ 1,000 روپیہ دیوان, بیاکھ تہ 1,000 روپیہ, بیاکھ تہ 500, بیاکھ تہ 1,000, بیاکھ تہ دیوان 500. الحمدللہ رب العالمین. یمو کور یہ دارالعلومس قدر کرنک میون پروردگار. یپر حاج صاحب پکناوان 200 روپیہ. پروردگارا سارنی ہند دیون کر قبول, سارنی ہند دیون قبول.